اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پہلے پارہ کے 90 رکوع سے دوسرے پارہ کے 90 رکوع تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ کل جیسا کہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو انعام و اکرام کیے تھے اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان وعدے کو بھلا دیا اور ان میں سے اکثر نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنے لگے، اور جو قبیلہ دوسرے قبیلے پہ غالب آ جاتا تو وہ ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا یہ قرآن کا حکم تھا، اس پہ تم عمل کرتے ہو، اور دوسری طرف اسی قرآن کا یہ حکم تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، تو تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھنا اور بعض حصے کا انکار کر دینا، اس کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں تم پہ ذلت طاری ہوگی، رسوائی ہوگی تمہارے لیے، اور آخرت میں تمہارے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک عادت یہ تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور انہیں ایسے کام کا حکم دیا جو ان کی خواہشات یا ان کی مرضی کے خلاف ہوا کرتا تھا، تو وہ ان کاموں کا انکار کر دیا کرتے تھے اور وہ تکبر کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ ہوا کہ انہوں نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور رسولوں کو ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا جرم تھا کہ وہ رسولوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل، یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے، اور وہ کافروں سے کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک رسول آنے والا ہے، جب وہ رسول آ جائے گا تو اس کے ساتھ ہم لوگ، اس کی وجہ سے ہم لوگ ان تمام کفاروں پر غالب آئیں گے جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جب وہ رسول آ گیا تو ان یہودیوں نے جان بوجھ کر رسول کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور عادت کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل اور یہ یہود یہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو وہاں کی جنت اور نعمتیں ہیں، وہ صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے ہے، اور اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر ایسا ہے کہ آخرت کی زندگی اور آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس وعدے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔
بلکہ اس کے مقابلے میں یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص تھے، اور وہ یہ اس بات کی خواہش کیا کرتے تھے کہ انہیں 1000 سال کی عمر مل جائے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں۔ اسی طریقے سے یہود کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، وہ ان سے بھی دشمنی رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسول کا دشمن ہو، اور جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی ایک حالت یہ تھی کہ انہوں نے توریت پر عمل کرنا اور توریت کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس کے مقابلے میں وہ ان چیزوں کی پیروی کیا کرتے تھے جس کو شیاطین پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور جادو اور سحر جیسی ذلیل حرکت اور ایک چھوٹا کام، وہ اس طریقے کے کاموں کو انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ذریعے وہ سوسائٹی میں اور معاشرے کے لوگوں میں فتنہ پھیلایا کرتے تھے اور معاشرے میں تفریق پیدا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے جس کے 2 معنی ہوتے تھے، ایک تو اس کا ظاہری معنی ہوا کرتا تھا اور ایک اس کا باطنی معنی ہوا کرتا تھا، اور وہ ایسے الفاظ کو استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ راعنا ایک ایسا ورڈ ہے جس کو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے محفل میں۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ دیجئے، ہمارا خیال کیجئے، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اے احمق، اے جاہل۔ اسی طریقے سے راعنا کو ذرا ہم راعینہ پڑھیں تو اس کا معنی ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے۔ تو وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے الفاظ کے استعمال سے منع کر دیا۔ اسی طریقے سے یہودی مسلمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ نفرت رکھا کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں بہت ہی زیادہ حسد ہوا کرتا تھا۔ وہ بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی میدان میں مسلمانوں کو کامیابی ہو اور مسلمان غالب ہوں۔ ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمیشہ مسلمان ناکام و نامراد ہوں اور ان پہ مصائب و آلام کی بارش ہوتی رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام حرکتوں کے باوجود مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ تم انہیں معاف کر دیا کرو، ان سے درگزر کیا کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے لیے آ جائے۔ اور مسلمانوں کو حکم ہوا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور خیر کے کام کرتے رہا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان لوگوں کے سلسلے میں جو مسجدوں کو برباد کرنے اور مسجدوں کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اور مسجدوں کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، کہ ان کے لیے اس دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت کی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے مسلمانوں، یہ یہود اور نصارہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، یہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، تم اس کو کبھی راضی نہیں کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے
اور ان کے راستے کی پیروی کرنے لگو، لہٰذا تم ان کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو، ان سے دوستی نہ کرو، اس لیے کہ یہ تم سے خوش ہوں گے ہی نہیں یہاں تک کہ تم ان کے راستے پہ چلنے لگو۔ تو اس کے مقابلے میں جو اللہ کی جانب سے ہدایت آئی ہے تم اس کی پیروی کرو اور اس کو اپنا راستہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو جب وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تمہیں اس دنیا میں امام بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ دونوں خانہ کعبہ کی تعریف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے جو انہوں نے دعا کی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو ٹھکانہ بنایا تھا اور امن کی جگہ بنایا تھا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، ان کے لوگوں کو ہر قسم کا رزق عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا اطاعت شعار بندہ بنا لے، اور ہماری ذریت میں سے بھی تو ایک ایسی امت کو برپا کر جو تمہارے سامنے جھکنے والی ہو، اور پھر اس امت میں تو ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تمہاری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کی بنیاد پہ جو حضرت ابراہیم نے کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ اور تبدیل قبلہ کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر جانے کے بعد یہ حکم آیا کہ اب تک جو قبلہ تھا بیت المقدس اس کی طرف رخ کرنے کے بجائے اب مسلمانوں کو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تک جو حکومت و سیادت اور اقتدار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر اس امت مسلمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما رہا ہے، اور اب تک جو بیت المقدس کی جانب لوگ رخ کیا کرتے تھے اس سے پھیر کر اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اس مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارا رخ اسی مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کو اپنا قبلہ بنانے کا حکم دیا تو یہودیوں نے ایک طوفان برپا کر دیا اور وہ مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے لگے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، ان کے طعن و تشنیع کو سن کر اور ان کے پروپیگنڈے کو سن کر تم پریشان نہ ہو، تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اسی طرح مجھے یاد رکھو اور میرا شکریہ ادا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم لوگ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہا جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس
رزق پا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ ایسے موقع پہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ جو دو پہاڑی ہے مکے میں، اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرے، حج یا عمرے کو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں پہاڑی کا طواف کرے، اس کی سعی کرے۔ اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین اور یہ راتوں کا آنا اور دنوں کا جانا ہے، اور یہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، اور یہ ہواؤں کا جانا آنا، بادلوں کا اٹھنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارے ایسے احکام دیے ہیں جن پر عمل کر کے مسلمان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ آیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو تم پاک اور حلال چیز کھاؤ اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی اور فواحش کا حکم دیتا ہے اور ایسی بات کہنے کا تمہیں حکم دیتا ہے جو تم جانتے نہیں، لہٰذا تم شیطان کے راستے پر چلنے سے بچو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور ان تمام چیزوں کو جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اس کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، لہٰذا آج سے ان تمام چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو نہ چاہتے ہوئے اتنا کھا لیا جائے جس سے ہماری جان بچ سکے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی ایسے موقع پہ ان حرام چیزوں کو کھا کر اپنی جان کو بچا لینا، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس بات کا نام ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتے پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو مال دو، مانگنے والوں کو عطا کرو، اور قیدیوں کو چھڑاؤ، ان کو رہا کرواؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جب وعدہ کرو اسے پورا کرو، اور سختی کی حالت میں اور جنگ کے موقع پر صبر کرو۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو کرنا نیکی کا کام ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب طرف کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم یہ دیا مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل کے سلسلے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ قاتل اگر آزاد ہے تو اس آزاد شخص کو قتل کیا جائے گا، قاتل اگر غلام ہے تو اس غلام قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر قاتل عورت ہے تو اس عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر مقتول چاہے تو فدیہ لے کر قاتل کو معاف کر سکتا ہے، خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر قاتل خون بہا ادا کر دے تو پھر قاتل کی جان بچ سکتی ہے۔ قصاص کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، یعنی اگر اس قصاص کے قانون کو تم جاری کرو گے، اس پہ عمل کرو گے، تو اس سے تمہاری سوسائٹی میں امن قائم ہوگا، اس سے تمہاری سوسائٹی میں سلامتی قائم ہوگی،
اور پھر تم خوش و خرم انداز سے زندگی گزار سکتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس مہینے کو، اس رمضان کے مہینوں کو پالے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ومن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ رمضان کی راتوں میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں ایک شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ ملے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی روزے کا وقت کیا ہوگا، اس وقت کے سلسلے میں فرمایا کہ جب کالی دھاری سے سفید دھاری واضح ہو جائے تو اس وقت سے تم کھانا پینا بند کر دو اور رات تک تم اپنا روزہ کو مکمل کرو، اور اس روزے کی حالت میں تم اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ دیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تب بھی اپنے بیوی کے پاس نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کا حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے اور ان کافروں سے لڑنے کا حکم دیا ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، دین کی راہ میں کانٹا بنے ہوئے ہوتے ہیں، دین کے طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے صفایا کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی وہ تم کو ملے تم انہیں پا جاؤ، ان سے تم جنگ کرو اور انہیں تم نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ البتہ ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو، لیکن اگر وہ لوگ مسجد حرام میں جنگ کرنے پہ اتر آئیں تو وہاں بھی تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس وقت تک ان کافروں سے جنگ کرتے رہنا ہے جب تک کہ ان کافروں کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور یہ دین جو کہ اسلام کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کا نفاذ نہ ہو جائے، اس کا قیام نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کافروں سے جنگ کرتے رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جنگ کا حکم دیا ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ وہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں جنگ و جدال کرنا ممنوع تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرو، لیکن اگر ان محترم مہینوں میں بھی اگر یہ کفار تم سے جنگ کرنے کی کوشش کریں تو تم ان سے پھر جنگ کرو اور ان کا مقابلہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حج کے بارے میں فرمایا ہے، اور جو حج کے مختلف احکام ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرے یا پھر عمرے کا ارادہ کرے تو حج کی حالت میں انہیں کون کون سے کام کرنے ہیں اور وہ کون کون سے افعال ہیں جن سے انہیں بچنا ہے، ان تمام کاموں کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں تم داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی
یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف احکام دیے ہیں مسلمانوں کو، ان پورے کے پورے احکام پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ اگر بعض احکام کو چھوڑ دیا جائے اور بعض احکام پر عمل کیا جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی وہی ذلت ہوگی جو جس کا ذکر یہودیوں کے لیے آیا کہ اس دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔